بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز سامعین اکرام، ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و عنایت اس کے پیارے حبیب پاک سید الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور مرشد کریم حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت رہبر شریعت قاری محمد نثار الحق صدیقی قادری نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اسٹوڈیو فیض نثاریہ کی جانب سے ہم اپنا 31واں سیگمنٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس براہ راست ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو مقبول و منظور فرمائے اور آپ تمام ناظرین اکرام کا اس پروگرام میں شامل ہونا بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ دوران محفل اپنی زبانوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے، درود پاک سے معطر رکھیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے اقدام سے، آپ کے لائک کرنے سے، آپ کے شیئر کرنے سے اور احباب تک بھی یہ محفل کا پیغام پہنچ سکے، کیونکہ ہم سب کو مل کر دین متین کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین پاک، دین متین، دین رسول، دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اس بابرکت محفل میں الحمدللہ ہمارے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے محفل کی صدارت بھی کرتے ہیں اور اس پروگرام میں اپنا حصہ تلاوت قرآن مجید، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اپنی کاوشوں میں سے اس پروگرام میں اپنی کاوشوں سے آراستہ فرماتے ہیں۔ اس محفل کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ اب اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں ہم پروگرام میں صرف 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ 1 گھنٹہ محفل کو شروع کرتے ہیں اور ختم اختتام کی طرف ہمارا پروگرام چلا جاتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی ہم اپنے پروگرام کو شروع بھی کریں، تلاوت کریں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور اس عنوان کے مطابق جو بھی گفتگو ہو وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سے متعلق باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ملتمس ہوں جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی قادری نعیمی دامت برکاتہم القدسیہ سے کہ وہ اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ
تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ماشاء اللہ ماشاء اللہ إن الله خبير بما تعملون ماشاء اللہ سبحان اللہ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات
والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی قادری نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند اصغر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور سوز عطا فرمائے اور انہیں اپنے والد ماجد کے مشن کو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھانے کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور دوسروں سے مریدین سے کرانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آئیے حمد باری تعالیٰ میں شامل ہو جائیے. پڑھیے اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ. کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ. کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ. جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ.
حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ 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 دیکھتے کا ہو اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حمد باری تعالیٰ کے بعد وہ حضرات جو ابھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، یقیناً ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب پاک سید الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں، ان کے ذکر کی محفل میں رحمتیں لوٹنے، برکتیں لوٹنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائی. یہ وقت سوشل میڈیا پر ہم اور طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے بھی گزار سکتے تھے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے ہوا کہ ہم اس بابرکت محفل میں شریک ہو رہے ہیں. آپ اپنی لائق اور اپنے شیئر سے کوشش کریں کہ اور احباب تک بھی یہ محفل کا پیغام پہنچ سکے اور وہ بھی اس محفل کی برکات سے مجلہ ہو سکیں. اب میں مرشد کریم کے فرزند اصغر کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مایہ ناز کلام پیش فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کس مرتبے پر فائز تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی جو دین متین کی خدمت کری ہے اس کا ایک جھلک ہمیں بھی اپنے خطاب سے دکھائیں کہ وہ کس ہستی کا نام ہے جسے ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. جناب محترم المکرم محمد رضوان الحق صدیقی. وہ لیں گے چھاٹ اپنے نام لیوا کو محشر میں، وہ لیں گے چھاٹ اپنے نام لیوا کو محشر میں، غضب کی بھیڑ میں میں ان کی اس پہچان کے صدقے، غضب کی بھیڑ میں ان کی اس پہچان کے صدقے
आला हज़रत अली बरकत के जो हमारे खलीफा हैं मौलाना सदरुल्लाह फाजिल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, ये उनकी एक रुबाई का एक शेर था जो आपने हदीस शरीफ को कोट किया, जब सरकार ने फरमाया कि मैं अपने आशिकों को पहचानूंगा उस दिन, क़यामत का दिन, जब नफ्स नफ्सी का होगा, हर एक दूसरे को की तरफ देख रहा होगा, एक नबी के बाद दूसरे नबी के पास फिर जा रहे होंगे। तो सरकार ने फरमाया कि उस महशर के अंदर जो 120 सफ़े होंगी, जिसमें से 80 मेरी उम्मत की होंगी और 40 सफ़े दूसरी तमाम उम्मतों की होंगी, और वो 80 सफ़े मेरी सबसे आगे होंगी, बाकी सारी उम्मतों की जो सफ़े होंगी वो पीछे होंगी। और उन सफ़ों के अंदर मैं जो मुझ पर जो लोग दुरूद पढ़ते थे, मैं उनको उस सफ़ों में से हाथ पकड़ के निकालूंगा। तो उसकी उस पर हदीस को कोट किया है, जो आपने जो शेर पढ़ा है कि वो छाट लेंगी अपने नाम लेवाओं को महशर में गज़ब की भीड़ में, यानी कैसी भीड़ होगी हज़रत फरमा रहे हैं, और सरकार वहाँ पे छान लेंगे। बड़ी बात है ये सब करम है सरकार का ये। और फिर इसी बात पर जो है वो एक और बात याद आई कि वो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा खां फातिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि ताला अलैह, जो इस सदी के मुजद्दिद भी हैं, अल्लाह ताला उनकी मरकज़ पुरअनवार पर अपनी लाखों करोड़ों लातादाद रहमतों की बारिशें फरमाए, अनवार और बरक़ात नाज़िल फरमाए, और हज़रत के फैज़ से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। और हज़रत का जो इश्क़ रसूल था उसकी छोटी सी हमें चंद छींटें हम पर भी पड़ जाएँ तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा खां फातिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिवाउल हम्द का झंडा सरकार के हाथ में होगा क़यामत के दिन, और सारी उम्मतें एक तरफ होंगी और लिवाउल हम्द के झंडे के नीचे सरकार होंगे, और आका अलैहिस्सलाम से ये अहमद रज़ा सिफारिश करेगा। यानी आला हज़रत का वो देखें, जज्बा देखें, और आला हज़रत का यानी भरोसा देखें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या आला हज़रत फरमा रहे हैं कि ये ग़ुलाम हाथ बांध कर अर्ज़ करेगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने आका से, हुज़ूर पुरनूर सैयदुल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आका मैं एक नात शरीफ पढ़ने की इजाज़त मांगता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देंगे कि अहमद रज़ा नात सुना हो। तो ग़ुलामों ने फरमाया सरकार कौन सी नात शरीफ सुनाएंगे? फरमाया नात शरीफ कौन सी सुनाएंगे? सरकार जलवागर होंगे तो यही होगा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और आज उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सरकार के सामने यानी आप उनकी जुर्रत देखें कि ये इश्क़ रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कितनी वो शफ़क़त फरमाई है आका करीम अलैहिस्सलाम ने, कि आप कितने वसूल से फरमा रहे हैं कि मैं आका करीम से इजाज़त मांगूंगा। और फिर इस नात शरीफ के मक्ते में जो आप फरमाते हैं कि सबा वो चले कि बाग फलें, वो फूल खिलें कि दिन हो भले, लिवा के तले, यानी लिवाउल हम्द का जो झंडा आका आपके हाथ में होगा, लिवाउल हम्द का झंडे के तले, लिवा के तले सना में खुलें रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। तो इस शेर की मतलब बरकतें हासिल करने के लिए बुजुर्गान दीन और जो औलिया इकराम फरमाते हैं कि जो शख्स हो जिसके औलाद ना हो रही हो और काफ़ी अरसा हो गया और औलाद ना हो, तो इसका विर्द करे कि सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिलें कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला उसको औलाद नेक औलाद अता फरमाएगा। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत हमारे जो मुजद्दिद दीन व मिल्लत हैं, ये 54 उलूम में माहिर थे। इसमें रियाजी, केमिस्ट्री, अलजबरा और जो साइंस का इल्म है, जो जोग्राफिया का इल्म है, और जो दूसरे इल्म है जहाँ पर फिर जो इल्म नजूम है उसमें आला हज़रत एक्सपर्ट थे, यानी माहिर थे, इल्म नजूम के एक्सपर्ट कहलाते थे। लेकिन इतना इल्म हासिल करने के बाद भी आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि इल्म तो मैंने हासिल कर लिया है लेकिन फ़कीर का भरोसा इसके ऊपर नहीं है, फ़कीर का भरोसा अल्लाह की ज़ात के ऊपर है, जो अल्लाह ताला चाहता है वो होता है। इस पर मुझे एक्सपर्ट हूँ, सब कुछ है, इल्म हासिल कर लिया। तो उसके सिलसिले में एक नजूमी आया हुआ था वहाँ पे बरेली शरीफ में, तो उससे आला हज़रत ने फरमाया कि नजूमी मियाँ ज़रा अपना हिसाब लगाओ और ये बताओ कि बरेली में बारिश कब होगी। उसने अपना पूरा जो सितारों का हिसाब होता है वो लगाया और कहने लगा हज़रत ये सितारा यहाँ पर पे आएगा, ये यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, ये ऐसे आएगा, तो तकरीबन 1 महीना लगेगा बारिश होने में, 1 महीने पहले बारिश नहीं हो सकती। अच्छा, उसने पूरा हिसाब लगाया और आला हज़रत को दिखाया, तो आला हज़रत ने फरमाया कि 1 महीने से पहले बारिश नहीं हो सकती।
حضرت کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ شکل دیکھ رہا ہے کہ آپ تو ایکسپرٹ ہیں علم نجوم کے، میرا حساب چیک کر لیں۔ اعلیٰ حضرت نے چیک کیا کہ حساب تو ہمارا ٹھیک ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت ہمارا ہے کہ 1 مہینے سے پہلے بارش نہیں ہو سکتی۔ حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو پورا نظام ہے اس کا، آپ کو معلوم ہے، آپ ایکسپرٹ ہیں، یہ ستارہ یہاں آئے گا، یوں آئے گا، چال بنے گی پوری، اس میں 1 مہینہ لگے گا ان ستاروں کو حرکت کرنے میں، اور پھر بارش ہوگی۔ تو اعلیٰ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، یہ جو گھنٹہ گھر لگا ہوا ہے ہماری دیوار پہ، جو گھنٹہ لگا ہوا ہے وال کلاک بڑا والا ڈنٹن والا جو ہر گھنٹے پہ بولتا تھا، اس میں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ جو کہ 12:30 بج رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نجومی میں یہ بتاؤ کہ 1 بجنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آدھا گھنٹہ لگے گا۔ میں نے کہا اچھا، آپ نے اسٹول منگایا، کھڑے ہوئے اسٹول کے اوپر، اور آپ نے وہ گھڑی کی سوئی ہوتی تھی اس کو ہاتھ سے اٹھا کے 12 پہ کر دیا، وہ 1 پہ کر دیا، ٹن وہ بج گیا 1۔ کہنے کہ حضرت آپ تو فرما رہے تھے کہ آدھا گھنٹہ لگے گا، اور یہ تو میں نے دیکھے 1 بجا دیا۔ کہ حضرت میں نے یہ گھڑی کی جو اپنی رفتار تھی وہ بتائی تھی، اگر گھڑی اپنی رفتار سے چل رہی ہوتی تو یہ آدھے گھنٹے میں پہنچتی۔ آپ نے اس میں تصرف فرمایا، تصرف فرما کر آپ نے اس آدھے گھنٹے کو اور 1 سیکنڈ میں کر دیا۔ کہنے کہ سبحان اللہ، یعنی بندہ اپنی بنائی ہوئی چیز میں تصرف کرے تو آدھے گھنٹے کے ٹائم کو 1 سیکنڈ میں کر دے۔ ارے وہ رب العالمین اگر چاہے تو آج بارش نہیں ہو سکتی 1 مہینے کی؟ تو وہ شکل پھاڑ کے اعلیٰ حضرت کو دیکھ رہا تھا کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں۔ ابھی اعلیٰ حضرت کا یہ فرمانا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد بادل آئے اور ایسی بارش ہوئی ہے بریلی کے اندر کہ کبھی اپنے حساب کو چیک کرتا ہے، کبھی اعلیٰ حضرت کے قدموں میں گر گیا کہ حضرت یہ جو ہے آپ نے جو فرمایا یہ بالکل حق ہے، لیکن میرا حساب سارا الٹا ہو گیا۔ تو کہنے لگے میاں یہ سب حساب تمہارا اپنی جگہ، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ سب کچھ ایکسپرٹ ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن فقیر کا جو بھروسہ ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے کیا خوب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے جڑی ہوئی یادیں ہمیں پھر سے تازہ کرتی، اور یہ مرشد کریم ہمیں سنایا کرتے تھے وہی یادیں آپ نے تازہ کر دی۔ حضرت یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو یہ مرتبے ملے کیسے؟ وہ کیا وجوہات تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ پر اتنا کرم اور اتنی شفقت فرمائی؟ اور وہ کون سا ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روز مبارک پر آپ کو اپنے دیدار سے بیداری میں مشرف فرمایا؟ پہلے تو وہ وجہ بتائیں کہ اتنی برکات، اتنی تجلیات، اتنے انوار اور اتنی شفقت و مہربانی کس وجہ سے ملی، اور پھر وہ بات بھی آپ بتائیں کہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں مواج شریف پر، وہ کون سا کلام تھا، وہ کون سی ایک ایسی آرزو تھی کہ جو آپ کی جو ہے وہ پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا؟ پہلے تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو ماشاء اللہ گھرانہ ہے، علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے والد مولانا نقیلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تو عالم و فاضل اور بہت ہی یعنی اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر آپ کے جو والد صاحب ہیں، جو آپ کے جو پیر صاحب ہیں ماہر شریف والے، وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل سے نوازا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو مرید ہیں وہ ناز کرتے ہیں پیر کے اوپر، مگر یہ ماہر شریف والے حضرت جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اعلیٰ حضرت پہ ناز ہے کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے اللہ نے پوچھا کہ اعلی رسول تو کیا لے کر آیا، تو میں اعلیٰ حضرت کو پیش کر دوں گا، ان کو لایا ہوں۔ یعنی وہ مرید جن پر کہ پیر صاحب کو فخر ہو تو اس مرید کی کیا شان ہوگی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو پیش کر دوں گا کہ میں اعلیٰ حضرت کو لایا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اعلیٰ حضرت کو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا آپ کے اندر، اور وراثت کے اندر آپ کو جو ملی ہوئی تھی، اور پھر آپ کو جو عشق رسول تھا وہ اس کمال کا درجہ تھا کہ کہیں بھی جو ہے وہ آپ ذرا سی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی ہلکی سی بھی کوئی بات ہوتی تھی فوراً ٹوک دیا کرتے تھے۔ جیسے کوئی شعر وغیرہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے ناز شریف کے اندر تو آپ فوراً ٹوک دیا کرتے ہیں، کوئی تجھ سے کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ تو ہم تو وہ نہیں کہہ سکتے جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، ان کی شان تو بہت ہی بلند ہے، وہ تو عاشق رسول آدمی ہیں کہ تو ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مطلب تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا۔ جب آپ نے اپنے آپ کو اتنا یعنی حقیر وہ یہ شعر پڑھ گا تو فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور آپ کو دیدار شریف ہو گیا۔ تو پھر ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہر کوئی تیری بات پوچھے رضا، تیری شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت یہ تو کسی سے ڈپی چھپی ہے ہی نہیں۔ اور پھر جب اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر کچھ جو حاسدین تھے انہوں نے اڑا دیا کہ میاں یہ احمد رضا جو آئے ہیں بریلی شریف سے یہ ایک الگ ہی عقیدہ لے کر آئے ہیں۔
تو شریف مکہ جو تھا اس نے کہا میاں کیا عقیدہ لے کر آئے ہیں؟ کہنے لگے یہ تو انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول کو اللہ سے بڑھا دیا ہے، اور یہ اتنا یعنی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی توصیف کرتے ہیں، تو وہ یعنی تو شریف مکہ نے کہا کہ بھائی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو پھر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ اپنا پورا جو عقیدہ ہے سارا یہ کتاب میں لکھ کے جو ہے نا میں آپ کو وضاحت کر دوں گا اس کی. تو سام الحرمین شریفین کے نام سے اعلیٰ حضرت کو بخار بھی تھا، اور اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے 6 گھنٹے کے اندر وہ ایک ضخیم کتاب لکھی ہے سام الحرمین شریفین، اور اس میں وہ حوالے دیے ہیں حدیث شریف کے اور قرآن شریف کے، اور جتنے سرکار کی شان جہاں جہاں سے بیان ہوتی تھی، سرکار کا جہاں جہاں رفعت بلندی کے جو تھی آیتیں وہ اس میں کوٹ کریں، سب کریں. تو اعلیٰ حضرت کے تھے خلیفہ ایک وہ، تو وہ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے پاس کتابیں بھی نہیں ہیں ابھی اور یہ حوالے دے رہے ہیں سارے. تو کہیں گے پھر میں بعد میں بریلی شریف جب گیا اس کے بعد تو میں نے وہ سارے حوالے بلائے، تو اعلیٰ حضرت نے جو جو صفحہ لکھا تھا جو بالکل ایکوریٹ وہ اسی حساب سے تھا، بالکل ذرا سے ایک رتی بھر فرق نہیں تھا. اگر حدیث شریف کے باب کا ذکر کیا تھا تو صفحہ نمبر باب نمبر بالکل وہی تھا. تو غلاموں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو تو بخار بھی ہے اور آپ کیسے لکھیں گے اتنی مطلب مشکل عربی زبان کے اندر؟ یہ آپ کہنے لگے کہ بس وہ کتاب تو میں نے لکھ دی ہے، قلم احمد رضا کا چل رہا تھا، لکھانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، کہ آقا خود میں ہی جو ہے نا اس کے اوپر تھے، وہ لکھا رہے تھے، اور قلم احمد رضا کا چل رہا تھا، لکھانے والے وہ تھے. تو پھر جب وہ کتاب انہوں نے لکھی اور جب سے شریف مکہ کو پیش کری ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ کوئی عجمی نے یہ کتاب لکھی ہے، عربی کے علاوہ یہ کوئی ایسی کتاب عربی زبان کے اندر سرکار کی شان میں یہ ایسی کتاب کو لکھ ہی نہیں سکتا، میں نہیں مان سکتا کہ یہ عجمی ہے. یہ تو عربی جو ہوتے ہیں ان کو بھی مات کر دیا انہوں نے، ایسی ذخیم ماشاء اللہ اور ایسی مدلل کتاب لکھی ہے، اور آپ بھی اس کو مان گیا تھا کہ واقعی کہ آپ نے جو حوالے دیے ہیں جو کچھ کیے واقعی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور آپ عشق رسول میں جو ہے جو لوگوں نے الزام لگایا تھا وہ غلط ہے، اور ان سب کی جو ہے نا بہت ہی وہ بے عزتی ہوئی اور وہ سب کی ہوئی ان کے سامنے لگا نہیں تم نے غلط کہا تھا، یہ اعلیٰ نے بالکل صحیح کہا ہے. اور یہ انہوں نے جو حوالے دیے ہیں اور جو وضاحتیں پیش کری ہیں اور جو مثالوں سے سمجھایا جو کہ بالکل حق ہے، اور واقعی یہ عاشق رسول ہیں اور عربی پہ بڑا عبور حاصل ہے ان کو، اور وہ بھی آپ کو مان لیا تھا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. وہ کیوں نہ ہو کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سے کتنی محبت رکھتے تھے، تو اسی لیے شمع رسالت کے پروانے کہتے ہیں عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. تو سادات سے جو کتنی محبت کرتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو شان بہت ہی بالا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عرفہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، ان کے خاندان سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، ان کے خاندان کے بچوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. وہ ایک واقعہ آپ ہمیں اگر بتا دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو خیر بہت ہی براء الورا ذات ہے، وہ تو بہت ہی بلند ہے. آپ کا تو عشق رسول میں آپ تو بالکل یعنی کہ ایک قسم کا کہ ڈوب جاتے تھے وہ. تو ان کی تو شان ہی بہت بڑا، ان کے جو آل اولاد ہیں، ان کے جو سید گھرانے کے جو لوگ ہیں اعلیٰ حضرت ان کی بہت عزت کرتے تھے. اور اگر کہیں پتہ چل جائے کہ یہ سید بیٹھے ہیں تو ان کو آگے بلا لیتے تھے کہ حضرت آپ ادھر تشریف لائیے، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، اور بہت عزت کیا کرتے تھے. تو وہ ایک دفعہ پالکی میں جا رہے تھے تو وہ پالکی والے جو اٹھانے والے ہوتے ہیں 4 انہوں نے اٹھائی ہو، کچھ دور لے کر چلے پالکی کو. حضرت ہمارے پالکی نیچے رکھو. لیکن حضرت کیا ہوا کرے رکھو تو صحیح نیچے، باقی نیچے رکھو. کہیں گے آپ میں سے کوئی ایک سید ہے، بولے خوشبو آ رہی ہے آل رسول کی. اب وہ جو سید تھا وہ بولے نہیں ظاہر، کہیں گے بھائی بتاؤ مجھے کہ تم میں سید کون ہے. اب وہ حضرت وہ کام کرنے والے سے ذات تھوڑی پوچھی جاتی ہے، یہ تو ہمارا کام ہے آبائی جدی پشتی کام ہے، اس میں ذات کا کیا کرنا ہے. کہہ رہا نہیں بتاؤ. تو وہ ایک نے ڈرتے ڈرتے بڑی اس سے کہا حضرت میں ہوں. ارے فرمایا کہ مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا. اگر میرے نانا نے پوچھ لیا، تمہارے نانا نے اور میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پوچھ لیا کہ تم میرے آل کے کندھے پہ سوار ہوا تھا احمد رضا، تو میں کیا جواب دوں گا. تو اس اپنی دستار اتار کے پیروں میں رکھ دی ان کے اور کہہ رہا حضرت معاف کر دیں. وہ اگر حضرت وہ رو رہا ہے، اس کے آنسو گر رہے ہیں. اگر حضرت کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسا کہنے نہیں بالکل نہیں. اب تم پالکی میں بیٹھو، جتنے قدم تم چلے تھے اب اعلیٰ حضرت اس سے 2 گنے قدم جو ہے نا چلے گا. جب جا کے میرے دل کو تسلی ہو گئی. وہ رو رہا ہے، اعلیٰ حضرت مان نہیں رہے. کہہ رہے نہیں تم سوار ہو. اس کو زبردستی وہ پالکی میں سوار کرایا ہوا اعلیٰ حضرت اس سے 2 گنے قدم چلے. اور کہنے لگے کہ آئندہ کبھی نہیں ہوگا ایسا، کہ مجھے معلوم نہیں تھا اور معافی مانگ رہے ہیں. اسے کہہ رہے تم حضرت کہہ رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے. یعنی کہ وہ تو کہہ رہے ہیں حضرت میں نے معاف کیا، میں آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ. لیکن وہ کہا نہیں پہلے بولو کہ میں نے معاف کیا، جب جا کے میں تمہیں چھوڑوں گا.
تو سید گھرانے سے اعلیٰ حضرت کی جو محبت تھی وہ اس قدر تھی کہ بس کوئی بیان سے باہر ہے کہ ذرا سے پتہ چل جائے کہ یہ سید ہیں. آپ کے جو خلیفہ تھے صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جو یعنی خلفاء میں جو ہے سب سے امتیازی شان اور آپ کے بہت پیارے یعنی بہت قریبی تھے آپ کے. تو اعلیٰ حضرت سفر کے لیے یعنی تقاریر کے لیے اپنے علاقے سے باہر بہت کم جاتے تھے. کبھی کبھار نکلتے تھے، کہنے نہیں بھائی وہ جو درس و تدریس کا کام ہے جو میرا وہ جو ہے نا بہت متاثر ہوتا ہے، آنے جانے میں بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے، تو بہت ہی کوئی خاص یعنی حضرت آپ نے چلنا ہے، تقریر کرنی ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت وہاں سے جایا کرتے تھے. تو جب جانے لگے تو آپ کہیں گے حضرت اعلیٰ حضرت کے بستر پر کون آرام فرمائے گا. آپ کے سارا آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جتنے بھی مریدین تھے، آپ کے جو معتقدین تھے، جو آپ کے خلیفہ تھے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہادت کس کے حصے میں آتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ صدر الافاضل سید خاندان کے جو شہزادے ہیں مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی، حضرت آپ میرے بستر پر آرام فرمائیں. تو صدر الافاضل کو اپنے بستر پر سلایا اعلیٰ حضرت نے. پھر صدر الافاضل سے جب لوگوں نے پوچھا کہ لیں گے حضرت بس کیا بتائیں کہ وہ ایسی نیند مجھے آج تک اتنی پیاری کبھی نہیں آئی، ایسا لگ رہا تھا کہ انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں اس بستر پہ. اعلیٰ حضرت کا بستر نہیں ہے، وہ تو رحمتوں کا ایک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا. وہ کیا انوار و برکات برس رہے تھے اس کے اوپر میں بیان سے باہر صدر الافاضل فرما رہے تھے. اور جب کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تھا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے اتنے یعنی مسئلے پوچھیں تو صدر الافاضل سے بولتے حضرت آپ یہ پوچھ کے بتا دیں اعلیٰ حضرت سے، آپ بہت قریب ہیں ان کے اور آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں وہ، اور آپ سید گھرانے کے ہیں. تو صدر الافاضل پھر اس سوال کا جواب لاتے تھے اعلیٰ حضرت سے پوچھ کر، یعنی اتنے قریب تھے اعلیٰ حضرت. اور اعلیٰ حضرت کی محبت صدر الافاضل سے اتنی تھی کہ وہ آل رسول تھے اس وجہ سے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت یادیں آپ نے تازہ کر دی، اور دل چاہ رہا ہے کہ بس آپ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کوئی مایہ ناز کلام آپ پیش فرمائیں تاکہ یہ جو دل کی لگی ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہو سکے. محبت کے ساتھ آپ تمام احباب درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سونا سونا پاس ہے، سونا بن ہے اور سونا زہر ہے. اٹھ پیارے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے. اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی
بدلی کالی ہے، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے، دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹکوں، چل رہے مولا والی ہے، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹکوں، چل رہے مولا والی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹھ ہے ہر رافع، دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹھ ہے ہر رافع، صورت دیکھو تو ظالم کی کیسی بھولی بھالی ہے، صورت دیکھو تو ظالم کی کیسی بھولی بھالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہاتھی اپنا خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہاتھی اپنا خالی ہے، سونا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مایہ ناز کلام، اور ایسا کلام ہے کہ اس میں ہر شعر میں نصیحت ہیں، اور آخر میں مقطع میں اور مقطع سے پہلے بھی آپ نے جو شعر میں لکھا، آپ نے عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دی کہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا گرا لیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نام آج عشاقان رسول بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں، بلکہ صرف عشاقان رسول ہی نہیں، بڑے بڑے اولیاء اکرام، بڑے بڑے علماء اکرام، خطبہ اکرام منبر و محراب میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نام لیتے ہوئے تھر تھر کانپتے ہیں کہ کہیں
ہم سے اعلیٰ حضرت کی شان میں کوئی بے ادبی اور کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ کس پائے کے ولی کامل تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مجلہ فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک حضرت صاحب ایک بات بتایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امی آئے اور عرض کرنے لگے، حضور جب پل صراط سے آپ کی امت گزر رہی ہوگی تو آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت جو ہے وہ جہنم میں نہ گرے اور آرام سے گزر جائے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو۔ کاش ہم اپنی اہمیت کو سمجھ لیں کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا شرف عطا فرمایا کہ ہمیں اس آخری نبی، اس ختم الرسول کی امت میں پیدا کیا کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کی دعا انبیاء کرام فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قدر و قیمت جاننے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور ہمیں جتنا شکر اللہ تعالیٰ کا ہم ادا کر سکیں کرتے رہیں، کیونکہ اس نے اس پیاری امت میں ہمیں پیدا کیا۔ پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو۔ وہ راستہ، وہ پل صراط کے جس کی باریکی کی انتہا کہ تلوار سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور تلوار کی طرح باریک، اور ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے، بس بال سے زیادہ باریک، اور اس کی جو دھار ہے وہ تلوار کی طرح ہے کہ آدمی تلوار پہ کیسے چل سکتا ہے۔ مگر کیا بات ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی، فرما رہے ہیں کہ سرکار کی امت ایسے گزر جائے گی۔ وہ ایک شعر میں کہتے بھی ہیں نا کہ رب سلم کی صدا ہے، رب سلم کی ادھر سے صدا آ رہی ہے، میری امت سلامتی سے گزر جائے، سلم سلم، میری امت پل صراط کی اس طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کہ رضا وجد سے اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے صدا رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو۔ پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو۔ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کو منع نہیں کیا کہ جبریل تم اپنے پر نہیں بچھانا، مگر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جبریل پر بچھائے تو پر کو
خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو اور پھر سوال یہ ہے کہ جبریل امین کو کیا پڑی تھی ہماری، وہ ان کو پتہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. فرمایا جبریل آپ کو حاضر تو بیان کرو. میرا شریف میں سرکار فرما رہے ہیں میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں تو جبریل کوئی حاجت ہے تو بیان کرو. تو فرمایا سرکار کوئی حاجت نہیں، بس یہی ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزر رہی ہو تو اتنی اجازت دے دیے آپ اپنے پر بچھا دوں، آپ کی امت آسانی کے ساتھ گزر جائے. تو ان کو پتہ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محبت سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جب میں ان کی امت کی اس کی بات کروں گا آسانی کی تو سرکار مجھ سے محبت فرمائیں گے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. شعر پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اور میں سننا چاہوں گا آپ کے منہ سے کہ ایک شخص تھا جس نے کچھ رقم کسی سے ادھار لے لی اور اس کے بعد وہ رقم چکانے کے لیے اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا. تو آپ نے کیا کرم فرمایا کہ اس کا جو ادھار ہے وہ چکانے کے لیے جج بھی تیار ہے، وکیل بھی تیار ہے، قرضدار معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور بادشاہ دینے کے لیے بھی تیار ہے. ارشاد فرمائیں یہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اس شخص پر کافی قرضہ ہو گیا تھا تو وہ بہت پریشان تھا. جو میعاد تھی وہ بھی نکلے جا رہی تھی، جو اس ٹائم پہ ٹائم چلا جا رہا تھا، آخری ٹائم آ گیا اور بالکل اس کے پاس بالکل دینے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے. تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا. اور درود شریف عشق رسول میں سویا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے کرم فرمایا، سرکار کو اس کو زیارت ہو گئی. فرمایا تم جو خلیفہ ہے اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ سرکار میرے خواب میں آئے تھے اور وہ میرا قرضہ تم ادا کر دو. اس کا آج پھر سرکار نے فرمایا کہ وہ تم سے دلیل مانگے گا کہ یہ کیا ثبوت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خواب میں آئے تو ایسا تو نہیں کہ ایسے پیسے لینے کے لیے کر رہا ہے مجھ سے. فرمایا اس سے کہنا کہ ہر رات تو اتنی دفعہ درود شریف پڑھتا تھا، آج کیوں بھول گیا؟ آج ہمیں ہدیہ نہیں کیا تو نے درود شریف کا. تو وہ گیا تو جا کے بتایا اس کو، اور پھر جب یہ کہا کہ وہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو روزانہ ہم پر اتنے دفعہ درود پڑھا کرتا تھا اور آج تو نے رات کو بغیر پڑھے سو گیا، ہمیں ہدیہ نہیں کیا. تو وہ شخص ایک دم کہنے لگا یہ جو عمل تھا یہ میں اور میرا اللہ کے علاوہ یا سرکار کی بارگاہ میں تیسرا جانتا ہی نہیں تھا کوئی. تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو واقعی تیرے خواب میں سرکار آئے واقعی. اور وہ کہنے لگا کہ تو فکر نہیں کر، یہ اتنے ہزار دینار یہ تیرے اور یہ تیرے اہل و عیال کے لیے اور یہ تین کی رقم پیش کر دی. اب جو
قرض خواہ تھا، جس کو پتہ چلا، جو بیچ میں جو جس کے پاس مقدمہ دائر کیا تھا، قاضی صاحب وہ آگے کہیں گے حضرت آپ کو دیں گے، میرے مجھ غلام کو بھی شامل کر لیجیے اس میں حصے میں ان کی قرضہ میں ادا کروں گا۔ اب جو جس سے قرضہ لیا تھا وہ آ گیا کہنے لگا میں نے قرضہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر معاف کیا، میں قرضہ لیتا ہی نہیں، بلکہ الٹا یہ لوگ مجھ سے پیسے اور جناب وہ کتنے ہزاروں درہم لے کے وہ واپس اپنے گھر گیا۔ یہ میرے آقا کی کرم نوازی ہے، عنایت ہے کہ ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ مانگنے والا آیا تو اگر حاتم طائی کے پاس لوگ آتے تھے تو وہ کہتے تھے 10 دروازوں سے آتے تھے تو وہ 10 دروازوں سے اس کی مدد کرتا تھا، 15 سے آ رہے ہیں 15 سے مدد فرمایا حاتم طائی کے پاس تو 15 دروازوں سے آتا تھا، تب جا کے وہ اتنا دیتا تھا۔ میرے آقا کہ تو غلاموں کی شان ہے، اگر ان کے پاس کوئی آ جائے تو ایک ہی دفعہ اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ دوبارہ حاجت ہی نہیں ہوتی۔ کہ حضرت ربیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرما رہے ہیں تو سرکار دریائے رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا سل یا ربیہ مانگ سے ربیہ کیا مانگتا ہے۔ تو اب ہمارے جیسا بندہ اگر کوئی ہوتا تو وہ کہتا سرکار اتنی دولت دے دو، بادشاہ بنا دو مجھے، خلیفہ بنا دو مجھے، یہ کر دو، مجھے شان و شوکت چاہیے۔ مگر ان کی یعنی دیکھیں کیا یعنی مانگنے کا انداز ہے، قربان چاہیے کہ اس مانگنے کے انداز پہ حضرت ربیہ فرماتے ہیں سرکار جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ براق سے اس کی سبک روی یوں جائیے کہ گئے تھے سفر کو خبر نہ ہو۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ایسا گما دے انہیں کی بلا میں خدا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو۔ یوں دل میں آ کہ دیدائے تر کو خبر نہ ہو۔ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا اعلیٰ حضرت کا کلام ہر شعر پر اتنے معنی نکلتے ہیں کہ اگر مقرر نعت یا کلام میں سے کسی ایک شعر کو منتخب کر لے، اپنا عنوان بنا لے، تو مجھے لگتا ہے کہ 1.5-2 گھنٹے سے پہلے اس کا عنوان وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، کہ کس عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں گئے۔ جب وہ عاشق رسول سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو اس کا دل کیا چاہ رہا تھا؟
وہ تو پھر ظاہر ہے کہ سجدہ کرنے کو لیکن تو شریعت محمدی میں سجدہ کرنا جو ہے حرام قرار دیا گیا، منع ہے، لیکن شوق تو بہت ہو رہا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ دل کو روکی ہے کہ بس وہ سرکار جب علامہ اقبال گئے تھے، یعنی علامہ اقبال ویسے تو نہیں گئے، تصور کے اندر جب سرکار کے روضہ شریف پر جب پہنچے تھے تو وہ جب انہوں نے اپنا ایسے ماتھا جھکایا تھا اپنے، تو وہ جو وہ وہاں کے جو کوتوال ہے وہ آ گیا تھا کہ لگا اقبال کیا کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ بیوقوف یہ سجدہ نہیں کر رہا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ شریف میں جو مٹی ہے اس کو اپنی پلکوں سے صاف کر رہا ہوں، سجدہ نہیں کر رہا ہوں. تو علامہ اقبال تو وہ تو بات کے بہت ہیں، یعنی کہ وہ تو عاشق رسول ہے، اعلیٰ حضرت کی تو بات ہے، یہ تو عاشق رسول کے اندر ختم تھے آپ کا جو عشق تھا. وہ تو یہ فرمایا کہ وہ بس وہ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. جو حضرت نے فرمایا کہ بس سجدہ کرنے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے کہ دل چاہ رہا ہے لیکن کیونکہ سرکار آپ نے منع کیا ہے تو آپ کے حکم پر جو ہے بس، ورنہ ہمیں بالکل شوق تو یہ ہے کہ دل بھی چاہ رہا ہے سجدہ کرنے کو، لیکن آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر. اے شوق دل سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، کیونکہ انہیں کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا تیرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا تیرے پسر پہ پیدر کو جب آپ کا کریم علیہ السلام کی جب محبت آ گئی تو پھر یہ بیٹے کی محبت اور پھر خاندانی محبت اور پھر یہ دوسری محبتیں پھر کیا ہیں. جب آقا کی محبت آ گئی تو پھر دل میں کسی اور کی محبت کی گنجائش پھر کہاں. پھر آقا جب آپ کی محبت ہے تو پھر ساری محبتیں قربان. وہ جو صحابیہ آئی تھیں سرکار کے پاس کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، ارے کہہ رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے، یہ بتاؤ میرے آقا ٹھیک ہیں کہ صحیح؟ جب وہ صحیح ہیں تو پھر کہیں تمہارے شوہر شہید ہو گئے ہیں، ارے کہہ رہے ہیں وہ سب صحیح ہے لیکن یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ ارے تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں، کہیں گے وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کی مرضی، وہ اس کی امانت تھی واپس لے لی، اور وہ جو تو شہادت میں گئے ہیں نا، وہ تو یہ تو ان کو مرتبہ ملا ہے، وہ ان کو شان بلند ہوئی ہے. یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ فرمایا آقا بالکل ٹھیک ہے. فرمایا جب وہ صحیح ہیں تو پھر کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، پورا خاندان ختم ہو جائے میرے آقا صحیح سلامت ہے تو یہ میرے لیے کافی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بابرکت یادیں، اور کیوں نہ ہو اس محفلوں کی برکات، انوار و تجلیات. یقیناً یہ فیضان ہے ہمارے مرشد کریم پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی نعمت، سرمایہ سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. یقیناً یہ ان کا ہی فیضان ہے کہ جو ہم دین متین کی ان کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ انہی کی تربیت ہے کہ ہم دین متین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور یہ تمام تر ثواب اور یہ اسٹوڈیو اور یہ جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں، ہماری نیت یہی ہے کہ اس کا ثواب ہمارے پیارے حبیب پاک سید الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً اللہ تعالیٰ مقبول و منظور فرما لے. اور اس کے بعد میرے پیارے مرشد کریم یقین جانیے کہ میرے والد کے احسانات مجھ پر اتنے نہیں، میری والدہ کے احسانات مجھ پر اتنے نہیں جتنے احسانات میرے مرشد کریم کے ہیں. بچپن سے لے کے جب تک وہ حیات رہے، جب تک انہوں نے میرے سر سے کبھی اپنا شفقت کا ہاتھ نہیں اٹھایا. ایک مرتبہ میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوا
حضرت کی بارگاہ میں گیا. یہ میرے صاحبزادے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ایک چھوٹی بہن، دونوں کے ایڈمیشن کا مسئلہ تھا. یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا اور میں پریشان تھا. حضرت کی بارگاہ میں گیا. حضرت صاحب جمعرات کے لیے ذکر کی تیاری کر رہے تھے. میں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت دعا فرمائیے. تو حضرت نے بولا تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب تمہارا باپ زندہ ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جاؤ اور ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا. الحمدللہ آج میرے دونوں اولادوں نے تعلیم اپنی تقریباً مکمل کر لی ہے اور کچھ میری صاحبزادی الحمدللہ ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. ان کا شوق اور آگے ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو کامیاب فرمائے. اور کیوں نہیں کہ میری حضرت کی دعائیں میرے ساتھ بھی ہیں، میری اولاد کے ساتھ بھی ہیں اور تمام مریدین کے ساتھ ہیں. یقین جانیے 1 گھنٹہ اور 5 منٹ ہو چکے، گزر چکے اور پتہ نہیں لگا کہ ہم نے کتنی دیر یہ محفل کری. ایسا لگ رہا ہے 10 منٹ یا 15 منٹ ہوئے ہیں. بس یہ سرکار کے ذکر کی برکات ہیں. یوں ایک مرتبہ حضرت صاحب سے پوچھ لیا کہ حضرت جب آپ بیان کرتے ہیں تو بڑی نیند بھی آتی ہے، لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سو جاتے ہیں، اور جب محفل سے باہر نکلتے ہیں تو کہے لگا رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ 1.5 گھنٹہ تقریر کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. ایسا لگتا ہے کہ آپ نے 10 یا 12 منٹ تقریر کیے. تو حضرت فرمانے لگے بھائی کہ کانٹوں پر نیند نہیں آیا کرتی، پھولوں پر، سب پھولوں کی سیج پر نیند آ جایا کرتی ہے. یہ محفل جنتی بچھونے ہیں، جنتی بچھونے ہیں. یہ محفلیں جو ہیں وہ واقعی جنتی بچھونے ہیں. یہاں پر وقت کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا. اللہ تعالی ہم سب کو ان محافلوں کی برکات لوٹنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ اگلے اتوار کو بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے اور اپنے مشوروں سے اور اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازتے رہیں گے. جو ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں فردن تو سب کے نام لینا مناسب اور وقت زیادہ لگ جائے گا. ہم مجموعی طور پر سب کے لیے دعا بھی انشاءاللہ کر دیں گے. حضرت صاحب ابھی دعا فرمائیں گے. تمام حضرات آمین کہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یا العالمین محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے حبیب پاک حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا کریم ہمارا پڑھنا پڑھانا، اس محفل میں آنا، ذکر و اذکار کرنا، تیرے حبیب کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کرنا، تیرے جو عاشق رسول ہیں اعلیٰ حضرت احمد اور جو بزرگان دین ہیں، ان سب کی جو مدح سرائی ہوئی، ان سب کا قبول و منظور فرما. اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچا. سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام اولیاء اکرام مرسلین نظام بالخصوص اپنے شہزادے غوث الاعظم محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور جو سارے اولیاء اکرام ہیں، جن میں اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل بریلوی، مولانا مصطفیٰ رضا خان، سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب اور جتنے اولیاء اکرام مرسلین نظام ہیں، ان سب کو ثواب پیش کرتے ہیں. علامہ سید شاہ طرب الحق قادری اور جو ہمارے علامہ سید شاہ احمد نورانی صاحب جو ختم نبوت کے جو جنہوں نے قرارداد پیش کری تھی، جو ختم نبوت کے جو بانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدار پر انوار پر اپنی رحمت و برکتوں کی بارش فرما، اور جو آپ کے ساتھ شریک تھے اللہ تعالیٰ ان سب کی مرکز پر انوار پر اپنی لا تعداد رحمت و انوار و برکات کی بارشیں فرمائے، اور ہم سب کو ان کا فیض عطا فرمائے، اور قریب نثار الصدیقی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. اور حضرت نے جو یہ پودا لگایا تھا، جو یہ عشق رسول کی شمع روشن کری تھی،
اس میں دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما. جو لوگ حضرت کے مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرما. دارین کی سعادتیں عطا فرما. ان کی تمام پریشانیاں دور فرما، تمام بیماریاں دور فرما. ہم سب کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما. جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا تھا اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں مراد تو علام الغیوب ہے، سب کو جانتا ہے. اور جو بچی جو جل گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے چائے وغیرہ گرنے سے. اور مولا کریم جتنے بھی بیمار ہیں جن جن نے کہا تھا دعاؤں کے لیے ان سب کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما. جو مصیبت ہے ان کے مصائب کو ختمہ فرما. جو پریشان حال کی ان پریشانیاں دور فرما. بے اولاد ہیں انہیں اچھے اور نیک اولاد عطا فرما. جو ہمارے بچے اور بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتے عطا فرما. جن لوگوں کے رشتے طے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما کہ جہیز وغیرہ کے بندوبست کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں آسانی عطا فرمائے. مولا کریم جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے. ان کی کرائے سے جان چھوٹ جائے اور ان کے اپنا مکان ہو جائے. مولا غیب سے ان کی مدد فرما. حج عمرہ اور رعایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اب حاضری بار پر نصیب فرما. حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما. ہمارے مساجد کی رونقوں کو بحال فرما. ہمارے ذکر و اذکار کی محفلوں کو آباد و شاد فرما. ان میں آنے والوں پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا اور آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بنا. مولا کریم ہم پر اپنا فضل و کرم فرما، لطف و کرم فرما، رحم و کرم فرما. اللهم بارك في هذا المكان، اللهم بارك لأصحاب هذا المكان في كل حين وآن بحرمة نبيك سيد الإنس والجان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا شافي الأمراض، وشفاء من كل داء يا شافي الأمراض، وشفاء من كل داء يا شافي الأمراض. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. وبعزمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد ماضي الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، سامنے ہو مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.